آج ماہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو گیا۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں جو کوئی بھی ماہ محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی انا اعطیناک الکوثر کو اس طرح پڑھے گا وہ بہت جلد ارب پتی بن جائے گا، کیونکہ لوگ سالہ سال یعنی ہر سال انا اعطیناک الکوثر کو پڑھتے ہیں، پھر پورے سال کے لیے ان کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک اس کو ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج وہ لمحات، آج وہ موقع آ چکا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر کے اس سورت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے آپ جو کچھ بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہ نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنی شان اور عظمت والا ہے، اور جس کو اس کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ اس میں نیکیاں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں واقعہ کربلا جو اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس مہینے کا، اس سال کا آغاز کیسے کرنا ہے یہ ترتیب جس نے سمجھ لی، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف پڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں فائدہ نہیں ہوتا، ہم فقط اس ماہ کے شروع میں یعنی نئے اسلامی سال کے آغاز ہوتے ہی چاند رات میں جب ہم انا اعطیناک الکوثر کو پڑھتے ہیں، اس کی 3 آیات ہیں، ہماری 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے اور 300 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، بے اولادی کا مسئلہ ہے یا آپ کی اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہے، آپ کو روزگار کا مسئلہ ہے، آپ کو غربت کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی کاروبار نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، بس اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا یہ ہم سب کے سامنے ہے، کیونکہ دیکھیں محرم الحرام کی تاریخی واقعات اور ہمیں اس میں عبرت آموز اسباق بھی ملتے ہیں، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، سمندر میں سفر کے دوران قرآن اندازی ہوئی، آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نجات عطا فرمائی۔ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے اب عمل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ماہ محرم کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں نا، یہ اتنی شان اور عظمت والے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اور جس نے اس کی قیمت، اس وقت کو قیمتی جان لیا، وہ سمجھ لو کہ کامیابیاں حاصل کر لے گا، اور جس نے غفلت میں، سستی میں ان لمحات کو گزار دیا وہ بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بالکل واضح طور پر چند چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عمل انتہائی شاندار ہے جس نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھ لیا۔ اب کیونکہ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی شاندار اور انتہائی قیمتی ہے، اب آپ نے ذرا اس بات کو بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ جس نے اس عمل کو کیا ہے وہ الحمدللہ مالا مال ہوا ہے۔ اب آپ نے پڑھنے کے ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے نبی علیہ السلام کی ذات پر، یعنی عمل کا آغاز کچھ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے کہ 10 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ 10 بار بسم اللہ، یعنی میں اب عمل کی ایک ایک چیز بتانے لگا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سمجھتے جانا ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اب میں ہر ایک چیز کو ایک مرتبہ پڑھتا جاؤں گا تاکہ کسی بھی بھائی بہن کو مشکل نہ ہو، ہر ایک کے لیے آسانی ہو کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو آپ نے جو تعداد میں نے پڑھی ہے 3 بار، اس کو آپ نے فقط 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرا سمجھانے کا مقصد، بتانے کا مقصد بالکل سادہ سا ہے، کیونکہ یہ عمل جب آپ اس ترتیب کے ساتھ تعوذ کو پڑھتے ہیں نا تو اس کی برکتیں آپ کو یہ ملتی ہیں کہ اس سے شیطان آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ دیکھیں
شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس سے غصے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو اعمال کے اندر وسوسے آتے ہیں، دل میں آنے والے برے خیالات اور خوف کو دور کرنے کے لیے یہ انتہائی مؤثر ثابت ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم اعمال اور وظائف کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی ناکامی کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کو شیطانی خیالات آتے ہیں۔ تو جب آپ شیطانی خیالات سے اپنی حفاظت کر لیں گے، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، پھر آپ کو آپ کے عمل کے اندر کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا۔ اب جب آپ نے یہ کلمات بالکل سادے سے ہیں، آسان سے ہیں، جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو کہتے ہیں تلاوت کلام سے قبل بھی اس کو پڑھنے کا حکم ملا ہے، جو شیطانی مداخلت کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، حفاظت عمل کسی بھی اچھے اور جائز کام کے آغاز میں اسے پڑھنا گناہوں سے بچاتا ہے اور اس میں کامیابی کے راستے ہموار ہوتے ہیں، راستے کھلتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کلمات اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، یعنی یہ بھی ایک قرآن کریم کی مستقل آیہ مقدسہ ہے۔ اس کے کئی راز ہیں۔ دیکھیں، انسان کی فلاح اسی ایک کلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کی پناہ میں رہے، جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان سے وہ بچتا رہے۔ اس لیے کہ حضرت ماقل بن یسار سے مروی نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دن مر جائے تو شہید بن کر اٹھے گا، اور جو شام کو پڑھے اس کو بھی یہی مرتبہ ملے گا۔ اور اس لیے کہ پڑھنے والے انسان کا خالق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی ضروری ہے۔ یہ تعوذ پڑھنا نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب انبیاء کرام کا شیوا تھا۔ تو اس لیے ہم نے اس کی ایک خاص ترتیب ہے جو اللہ والوں نے بتائی ہے، جو طریقہ اور ترتیب بتائی ہے، ہم نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ دیکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بلکہ ہر مصیبت آفت کی بنیاد ہے۔ وہ ہر وقت انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شیطانی شر اور شیطانی چیلوں سے تحفظ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورۃ شیطانی اور شیطانی چیلوں کے شر سے بچاؤ کے لیے نازل فرمائی ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، شیطان اپنے کسی ہتھ کنڈا سے ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں، کلمات پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد میں نے عرض کی ہے، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد بڑی سادہ سی ہے، اور وہ کون سا درود پاک پڑھنا ہے یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ درود ابراہیم ہی آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر محمد و آل محمد کا ذکر موجود ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر موجود ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، کہ واقعہ کربلا کس قدر امام علی مقام کو شہید کیا گیا، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اصحاب کو، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ تو اس لیے دوستو، جب ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہمیں وہ انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس کی برکت سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، یہ جو اب کلمات آپ نے پڑھے، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، ان کی خاص تعداد میں پڑھا، درود پاک آپ نے پڑھا۔ درود پاک آپ نے فقط صرف اور صرف، کیونکہ پہلے 10 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، تو ان 10 دنوں کی نسبت سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو اب عمل کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس عمل کو بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سمجھتے جانا ہے۔ اب جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ سب سے افضل ترین ذکر ہوتا ہے۔ جو اذکار ہے نا، ذکر، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے بہترین ذکر جو ہے نا، سب سے افضل ذکر جس کو کہا گیا ہے وہ یہی کلمہ ہے، اور یہ ہر نبی نے پڑھا ہے۔ اس لیے کہ جس شخص کی یہ گفتگو ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کا فرمان ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جس شخص کی آخری گفتگو یا آخری کلمات یہ ہوں گے، اس کے لیے
جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے معافی، یہ کلمہ گناہوں اور خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے رات اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، اور خلوص سے اس کا ورد گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے خلوص سے اس کا ورد کیا ہوگا۔ ایمان کی تجدید، اس کلمے کا کثرت سے ورد دل کے زنگ کو دور کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کلمے کے مختلف صورتیں ہیں، اس کلمے کی مختلف طاقتیں ہیں، اس کو پڑھنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ میں نے بالکل سادہ سے الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے، کیونکہ میرے آقا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، غلام آزاد کرنے کے اجر اس کو ملتے ہیں، بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، ہر نقصان مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور بھی بہت سارے انوار و تجلیات اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ اس کو پڑھا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے، جس کے لیے پڑھا گیا اس کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح لے لیں 100 دانوں والی، آپ نے اس کے اوپر اسی طرح پڑھتے جانا ہے۔ جب آخر میں مکمل کریں گے تو آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ ذکر کیا، اس کی تعداد ہے 100 بار، 100 بار اسی طرح 99 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ، جب آخری بار ہوگی تو پھر آپ نے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہوگا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے اس عمل کو لے کر چلنا ہے تاکہ اس عمل کی شان اور عظمت اور اس عمل کی طاقت کا اندازہ بھی ہو سکے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے برستا ہے۔ جس نے آج تک اس کے انوار و تجلیات کو نہیں دیکھا تو وہ آج ضرور اس کے انوار و تجلیات کو دیکھے گا کہ اس کے انوار و تجلیات کس قدر بندوں کے اوپر برستے ہیں، کس قدر ہمیں جنت کے خزانے نصیب ہوتے ہیں، کس قدر ہماری دنیا سنورتی ہے، کس قدر ہماری آخرت سنورتی ہے۔ اب کیونکہ جو عظیم کلمے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک عظیم کلمہ ہے جس کا مطلب ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کلمہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال اور بے شمار برکات کا حامل ہے۔ اس بابرکت کلمے کی چند اہم ترین فضائل اور برکات موجود ہے۔ جنت کا خزانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ کلمہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، جن میں سب سے معمولی بیماری رنج و غم اور ڈپریشن کا خاتمہ ہے۔ تو اس کے ساتھ اور بھی کئی اس کے فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ یہ عمل دیکھنے میں بڑا مختصر سا، بڑا سادہ سا، بڑا آسان سا لگتا ہے، لیکن یہ اپنی طاقت کے اعتبار سے انتہائی جامع اور انتہائی شاندار ہے، اور اس عمل کی طاقت کا کوئی بھی عام شخص اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں دنیا میں آپ کو خزانے ملیں، آخرت میں آپ کو خزانے ملیں، تو پھر اس کو ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس ذکر کی کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال رہتی ہے، یہ خطاؤں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اس کلمے کا ورد کرنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اس کلمے کو دن بھر میں کثرت سے پڑھنا، خاص طور پر اذان کے جواب میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھتے ہیں تو انتہائی مستحب اور باعث ثواب بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے کئی واقعات بھی موجود ہیں کہ اس کو ایک صحابی رسول کو بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ اس کلمے کی برکت سے، اس جملے کی برکت سے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ہر طاقتور کمزور ہے، ہر عظیم شخص اس کی قدرت کے مقابلے میں معمولی اور کمزور ہے۔ تو یہ جملہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں اس سے ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ تو اب یہ کلمات کون سے ہیں؟ اس کے کئی معجزات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جس نے اس کو پڑھا ہے، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا وظیفہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ انسانوں کو غموں سے یہ ورد آزاد کروا دیتا ہے، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات جب آپ پڑھتے ہیں کہ ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے، جب بھی کوئی یہ پڑھتا ہے تو ہر مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں نزول کرتا ہے۔ یہ فرشتہ کیوں اترتا ہے؟ بیماروں کو شفا دینے کے لیے،
جب بھی کوئی پڑھے گا تو اس کو صحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ اس کا ورد کرنے سے ہر کسی کے دلوں میں، یعنی کہ یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہر ایک کے دلوں میں لکھا ہوا ہے، سب کو زبانی یاد بھی ہے، لیکن وہ شیطان مردود یہ پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسان کی روح میں، انسان کے خون میں یوں دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ آپ کو ہمت کرنی ہے، شیطان روکے گا بھی، اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنا ہے، کیونکہ 70 بلاؤں سے عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اب اس کو کتنی دیکھیں، اللہ اس پر محتاجی کے دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس ورد کو کرتا ہے، جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، وہ محتاجیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کلمے کا ورد اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہم نے اس کو فقط صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان سا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسا ہے کیا ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو بالکل آسان سا ہے۔ تو اب جب آپ نے اس کی تعداد کو اس ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیا، اب اس کے بعد آگے جو کلمات آپ نے پڑھنے ان کو ذرا سمجھیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل کی مزید چیزیں واضح ہو جائیں۔ اب آگے کا جو کلمہ، آگے کی جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آگے چل کا جو عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں یہ ایک مکمل وظیفہ ہے، یہ ایک مکمل عمل ہے۔ یہ وہی شخص کر پائے گا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھے گا۔ جس نے درمیان سے دیکھا وہ کچھ چیزیں چھوڑ بیٹھے گا، پھر اس کو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کو تاثیر نہیں مل پائے گی، پھر وہ سوائے پچھتاوے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی کوئی عمل کرنا ہو، 2 منٹ اگر شروع میں عمل کو سمجھتے ہوئے زیادہ لگ جائیں تو وہ آپ کے کام آئیں گے، لیکن آپ نے اگر چھوڑ دیے، عمل اس طرح نہ کر پڑے، تو پھر پورا سال آپ دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے کیا کریں، کیا کیا جائے، عمل بھی کیا تھا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کا فائدہ اس شخص کو ہوگا جو عمل کو مکمل سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کرے گا۔ اور ہماری چاند رات یعنی نیا اسلامی سال کا یوں ہی آغاز ہوتا ہے، ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے اس سال کو خیر و عافیت والا بنا دے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹ میں نام لکھ دیں گے، یا کوئی بھی اپنا مقصد اور حاجت لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اب کیونکہ جو کلمہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، کیونکہ نیکیوں کا اجر و گناہوں کی معافی، جو شخص صدق کے دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے، تو جب آپ محرم اور حرام کا یعنی نئے اسلامی سال کے آغاز میں اس کو پڑھیں گے، جس میں نیکیوں کی تعداد کو بڑھا دیا جاتا ہے، پھر آپ پر کتنی رحمتیں برسیں گی، کتنے انعامات ملیں گے، کتنی نعمتوں کا نزول ہوگا، اس کا تصور نہ میں لگا سکتا ہوں نہ آپ۔ جب بندے پر یہ تمام چیزیں اترتی ہیں تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں مصائب میں، مشکل یا آزمائش کے وقت جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، دل کو سکون مل جاتا ہے، غم ختم ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کی خاص رحمت اور مدد کا مستحق بن جاتا ہے۔ عرش کے گرد طواف، یعنی کوئی بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے نا تو اس کی صورت میں پڑھا گیا ذکر عرش الہی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور پڑھنے والے کے ذکر کہ حضور اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے درجے بلند ہوں، کیونکہ جس نے اپنے دل سے یہ کلمات پڑھے نا، الحمدللہ رب العالمین، فقط یہ ایک آیہ مقدسہ ہے، یہ دیکھنے میں ایک آیہ مقدسہ ہے، لیکن یہ اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اس کے کہنے سے کیا کچھ ملتا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ ذکر کیا یہ عام نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والا ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا دشمن نے حملہ کر؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھال اٹھائے، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھرک دیتا ہے۔ آپ نے یہ مکمل آیہ مقدسہ پڑھنی، کتنی؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ بالکل اتنی بار پڑھنا ہے جتنی بار میرے آقا نے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی
عنہا کو پڑھنے کے لیے حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ یہ 33 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس مکمل آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ہوا، جنات، پرندے، بے شمار مخلوقات ان کے تابع تھی۔ تو اس لیے اصل عزت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اس لیے غزوہ خیبر کو دیکھ لیں، اور بھی بہت سارے واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سمجھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا وہ اہم ترین مہینہ ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیے۔ تو اب جب 33 بار یہ تسبیح آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ گناہوں کے بچنے کے لیے اس مہینے میں حکم دیا گیا کہ ہر طرح کے گناہ سے بچیں، تاکہ آپ اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے وہ دونوں جہاں کی کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں دونوں جہاں کی کامیابیاں آپ کو مل جائیں تو پھر آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کرنی ہوتی ہے کہ مالک، یہ پورے عمل کا ثواب میں شہدائے کرب و بلا کی ارواح کو پیش کرتا ہوں، اللہ تو قبول فرما، اور ان کے وسیلے سے 3 مرتبہ اپنی حاجت آپ نے طلب کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو تسبیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ 2 اسماء کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ عمل انتہائی شاندار ہے، طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا شاید کوئی دوسرا عمل مقابلہ کر سکے۔ اب جو آپ نے 2 کلمات، جو 2 نام اللہ کے لینے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے یا فتاح یا رزاق، یا فتاح یا رزاق۔ اب یہ 2 اسم مبارک ہے، اس کا ایک کا مطلب ہے کھولنے والے، دوسرے کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر بندش کو کھول دیں گے، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، یعنی اگر اولاد کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی غم ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو تصور یہ رکھنا ہے کہ میرا مالک میرے لیے تمام راستے کھول رہا ہے، اور خاص کر رزق کے حوالے سے یہ عمل۔ تو جب آپ آگے یا رزاقو کہیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کی ہر مشکل کو حل فرما دیں گے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو بھی آپ نے فقط 33 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے سورۃ الکوثر، یہ آخری چیز ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے دعا کا کہا ہے، آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، دعا کرنی ہے، اور دعا میں جیسے طریقہ بتایا ہے اسی طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی روحانی قوت بھی بڑھ جائے گی، آپ کے عمل کے اندر کامیابی بھی مل جائے گی، زندگی بھر یعنی سال بھر کے لیے زندگی میں سکون بھی آئے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوتی جائیں گی۔ دیکھیں یہ سورت جو ہے یہ نجات کے راستے ہموار کرتی ہے، حساب میں آسانی ہوگی، جنت کی خوشخبری ہے۔ اب کیونکہ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے تو سورۃ الکوثر جو شخص پڑھتا ہے اس کے رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ اب اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے، بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ تنگی ختم کرے گی، محتاجی آپ سے دور ہو جائے گی۔ دیکھیں اس کا مطلب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نشانیوں کو بلا ابتر، اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے، خیر کثیر کا ذکر ہے۔ تو اسلام کے دشمن ہمیشہ ذلیل ہوں گے، حق ہمیشہ غالب رہے گا، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے۔ تو قربانی تقویٰ کی علامت، اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ قربانی کسی بھی صورت میں ہو، وہ وقت کی قربانی ہو، وہ کسی بھی چیز کی ہو، اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کا بے انتہا خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بھلائی۔ تو آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور باقی آپ نے اس کو 33 بار پڑھنا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔